نکاح سے قبل میاں بیوی کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، زندگی کو خوشگوار بنانے کا قرآنی اور نبوی طریقہ نکات کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج کی یہ تقریب جہاں خوشی اور اظہار محبت کی تقریب ہے، اس سے بڑھ کر یہ ایک عبادت کی تقریب ہے۔ عبادت اس لیے کہ نکاح کرنا اور نکاح کروانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی صورت میں زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات دی ہیں۔ زندگی کا کوئی دائرہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے دین میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ دین کے مطابق عمل ہوگا، اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ کی رحمت، سکون، اطمینان، عزت کی صورت میں حاصل ہوگا، اور یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا۔ نکاح بھی اس کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ نکاح وہ قانونی عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے، اور یہ انسان کی امتیازی خصوصیت ہے کہ اسے یہ خاندان دیا گیا ہے۔ توالد اور تناسل، اولاد یہ باقی جانداروں میں موجود ہے، لیکن ان کی اولاد اس وقت تک ماں کے ساتھ رہتی ہے جب تک اپنی خوراک خود لینے پر قادر نہ ہو جائے، اور جس دن وہ اپنی خوراک خود لینے پر قادر ہو گیا تو ماں سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود میں، بقا میں، تربیت میں، پرورش میں، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی دیگر انسانوں کا محتاج ہے۔ تنہا انفرادی زندگی گزارنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے یہ انتظام کیا کہ اسے خاندان فراہم کیا جائے تاکہ اس کی زندگی آسان ہو جائے، اور جس نوعیت کے انسان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے اس کے لیے ایسا خاندانی نظام عطا کیا کہ اگر اس کے مطابق خاندان قائم رہے تو اللہ کو جو مطلوب ہے معیاری انسان بننا آسان ہو جائے گا۔ پہلا انسانی رشتہ جو انسانوں کے درمیان قائم ہوا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ باقی تمام رشتے اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اول یہ بنتا ہے، پھر باقی رشتے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا انسانی رشتہ وہ اللہ رب العالمین نے براہ راست قائم کیا آدم اور حوا کی صورت میں، اور قیامت تک کے لیے قانون نکاح جاری کر دیا۔ اسی قانون نکاح کے نتیجے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، اور یہ عمر بھر کا معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو الہامی رشتہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بنایا ہوا رشتہ، اور باقی تمام رشتے اس میں انسانی عمل دخل ہوتا ہے۔ جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے اس کے بعد میاں بیوی کی حیثیت سے ان دونوں کے درمیان جو تعلق قائم ہوا ہے اس تعلق کو قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اللہ نے اس جوڑے کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح کپڑے اور جسم کے درمیان تیسرا کوئی حائل نہیں ہے، اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہوگا۔ دونوں کی مرضی اپنی زندگی جیسے چاہے اختیار کرے۔ دوسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے
جسم کو چھپا کر رکھنا، اگر جسم پر عیب ہے، نشان ہے، تو دوسرا انسان بے خبر رہتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس، زندگی میں ایک دوسرے کی کمزوریوں سے واقف ہو تو دونوں کی ذمہ داری اس پر پردہ رکھیں۔ اس کا اظہار کسی تیسرے کے سامنے کرنا گناہ کبیرہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو سردی، گرمی، گرد، غبار سے محفوظ رکھے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں، مشکل، پریشانی، تکلیف کے وقت ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ چوتھی وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ انسان اگر کپڑا نہ پہنے بدنما لگتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اچھا نظر آتا ہے، پھر کپڑے میں اچھا کپڑا پہنے تو زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ انسانی شخصیت کی تکمیل میں لباس کا ایک اہم رول اور کردار ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا خیال کرے اور ایک دوسرے کا جب اظہار کرے کسی بھی جگہ پر تو اچھے الفاظ میں کرے اور اچھے پیرائے میں کرے، خوبی کو نمایاں کرے، عیب کو چھپائے۔ انسان اگر اپنے کپڑے سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جائے بے چین رہتا ہے، پریشان اور مضطرب رہتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی صورت میں اللہ نے ان کے درمیان جو تعلق قائم کیا ہے، اسی تعلق کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں۔ ان دونوں کی بقا اور وجود اور زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہنے میں ہے۔ انسان جب اپنا کپڑا درزی کو دیتا ہے سینے کے لیے تو جب تک وہ کپڑا درزی کے پاس ہوتا ہے اس کپڑے کے بارے میں درزی سب سے زیادہ باخبر ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ جب کپڑا سینے کے بعد صاحب کپڑا اس کو پہن لیتا ہے تو پہننے کے بعد کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر درزی کو نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ خبر کپڑا پہننے والے کو ہوتا ہے۔ پورا ہے، چھوٹا ہے، تنگ ہے، پریشان تو نہیں کر رہا، چپن تو نہیں ہو رہا ہے، چھوٹا تو نہیں سی دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے بارے میں کپڑا پہننے والا زیادہ باخبر ہوتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جب تک یہ رشتہ ازدواج میں نہیں بندھے تھے ایک دوسرے کی مزاج سے نا واقف تھے، لیکن ایک دفعہ جب رشتہ قائم ہو گیا تو پھر دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج بخوبی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ انسان اپنے کپڑے کا خیال رکھتا ہے، میلا ہونے نہیں دیتا ہے، گندا ہونے نہیں دیتا ہے، لیکن کپڑا اگر گندا ہو گیا، میلا ہو گیا تو اس کے بعد پھر انسان اس کپڑے کو چھوڑتا نہیں ہے، پھاڑتا نہیں ہے، لا تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس میل کو، اس گندگی کو اس کپڑے سے دور کر دیتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن اگر کسی ایک میں عیب پیدا ہو گیا تو دوسرا اس کو چھوڑے گا نہیں، لا تعلق نہیں رہے گا، بلکہ حکمت کے ساتھ اس عیب کو اس سے دور کر دے گا۔ یہ ہے وہ تعلق جو اللہ نے اس جوڑے میں قائم کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جب جوڑا قائم ہو گیا اللہ رب العالمین نے مرد کو اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں۔ حکمران کو نہیں کہتے کہ حکومت بنائے گا، حکومت چلائے گا، حکومت کرے گا، نہیں۔ مرد کی ذمہ داری نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نمبر 2 اس کا خرچہ اٹھائے، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے۔ ان تین کے بارے میں ہر شوہر سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک جواب دہ ہے، قیامت کے دن اپنے رب کو وہ جواب دہ ہے۔ فرمایا
شوہر سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو یہ 3 سوال ہوں گے۔ ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو۔ اس حدیث اور ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شوہر کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی بھی، بیوی اور بچوں کی بھی۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، فرمایا اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی اس کا شوہر اس سے راضی رہا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرے تو جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا۔ بیوی کے حقوق شوہر پر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ایک تعلیم دی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے تو اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کا رویہ۔ جو یہ رویہ رکھے گا وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورت مچھلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، وہ کمزور ہے، بھول چوک اس کی زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا گزارا کرو گے۔ اگر تم نے سختی کی تو فرمایا اس سختی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر اپنے گھر کو برباد کرو گے۔ گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی کے کسی عیب کی وجہ سے اس سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی 100% کامل نہیں ہے، انسان مرکب ہے خوبی اور کمزوری سے، لہذا خوبی سے فائدہ، کمزوری کو نظر انداز کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ اور جو پسلی کی مثال دی ہے اہل علم نے نکتہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب ہے، بازو کے سہارے پسلی محفوظ ہے۔ بیوی بھی شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے ہو، جس طرح تم پہنتے ہو، اپنی بیویوں کو کھلاؤ پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ہاں ناراضگی ہے، کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، انسانی نفسیات کا خیال رکھا ہے، بعض اوقات ناچاقی ہو جاتی، ناراضگی ہو جاتی ہے، طریقہ بتایا، کمرے کے اندر بستر الگ کر کے اظہار ناراضگی کر دو، اس سے زیادہ کی اجازت اللہ نہیں دی ہے کہ مار پیٹ کرو، گالم گلوچ کرو، طلاق دے دو، گھر سے نکالو، سسرال چھوڑ کے آؤ، وہ خود میں کے چلی جائے، ایک دوسرے کی شکایتیں والدین اور بہن بھائیوں سے کرنے لگو۔ خبردار، ان میں سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے ورنہ رشتہ خراب ہوتا ہے۔ اول تو ایسی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسی نوبت بن گئی، طریقہ یہ ہے دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، سمجھے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے۔ نکتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ میاں بیوی کی صورت میں اللہ نے یہ جوڑا ایسا بنایا ہے، نہ اس میں کوئی ہارتا ہے نہ کوئی جیتتا ہے، لہٰذا جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے، ضد اور انا کو درمیان
درمیان میں نہ آنے دیں۔ 3 باتیں یاد رکھیے جس پر رشتہ مستحکم رہے گا۔ نمبر 1 تقوی، میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم دونوں اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابھی قرآنی آیات پڑھی گئی ہیں، احادیث کی قرات ہوئی ہے، گواہوں سے گواہی لی گئی ہے، باقاعدہ قول اور قرار ہوا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اس پورے منظر کو اس وقت اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم ہوا ہے، لہذا اللہ کے حدود کا خیال رکھنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں کوتاہی کریں گے، غفلت برتیں گے، قیامت میں احتساب ہوگا۔ یہ ہے تقوی۔ دوسرا ہے عدل، جو حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی ہو۔ تیسرا ہے احسان، احسان یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا رویہ رکھو۔ جو ان 3 باتوں پر عمل کرے گا، تقوی، عدل، احسان، نتیجہ قرآن نے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے رشتے اس لیے بنائے تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ فرما رہا ہے میں نے الفت محبت پیدا کی ہے۔ قدرت کا نظام، قدرت کا کرشمہ، لڑکا کہاں کا، لڑکی کہاں کی، لیکن ادھر نکاح کے بول ادا ہوئے، ادھر قدرت نے دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف قریب کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ کیسی الفت محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، لم نرى للمتحابین مثل النکاح، ہم نے 2 باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر طریقہ دنیا میں نہیں پایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی الفت اور محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے، اس طرح کی الفت محبت دنیا کے کسی جوڑے اور کسی رشتے میں نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں تب جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو۔ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان باتوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1 دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھیں، اندھا اعتماد، کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی کے خیال کو جو ہے ترجیح نہ دے، کسی کے وسوسے کی طرف توجہ نہ کرے، اپنا اعتماد مضبوط رکھیں۔ نمبر 2 دونوں ایک دوسرے کا مکمل احترام کرے۔ نمبر 3 گھر کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرے۔ ان 3 باتوں پر عمل ہوگا، کبھی جھگڑا ہی نہ پیدا ہوگا۔ آخر میں بزرگوں سے گزارش، نوجوانوں کو نصیحت، بزرگوں سے میری گزارش یہ ہے جب کوئی بچی بہو بن کر ان کے گھر آتی ہے، نئے ماحول میں آ رہی ہے، نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے وقت لگے گا۔ ماں باپ کا ماحول بچی کے لیے اور ہوتا ہے، وہاں وہ ناز سے رہتی ہے، وہاں پر وہ نخرے سے رہتی ہے، وہاں پر اس کی تمام غلطیوں کو صرف نظر کیا جاتا ہے، لیکن اب ایک نئے مقام پر ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہ آئی ہے، لہٰذا اسے نئے مقام پر ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگے گا، لہٰذا اس کی حوصلہ افزائی کرے، شاباشی دیں، غلطی کو نظر انداز کرے، آہستہ آہستہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اپنی ذمہ داری کو سنبھال لے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش، جس طرح شادی سے قبل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں، اڑوس پڑوس میں رہیں، قریب رہیں، مگر ساتھ رہیں، خدمت کریں، دعا لیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، اور جو نئے رشتے قائم ہوئے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، دیگر رشتے ہیں، عزت کریں، احترام کریں، خدمت کریں، کبھی اونچ نیچ ہو جائے نظر انداز کر دیں۔ ان باتوں پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی دنیا میں اطمینان، سکون، عزت حاصل ہوگی، جنت کا نمونہ گھر بن جائے گا، اور یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا، جنت کے حصول کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔